رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آتے ہیں پانچویں کی طرف. پانچویں نواقص کیا ہے؟ پانچواں نواقص یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ اور جو بھی حکم ہمارے لیے بتایا ہے اس سے کوئی آدمی ہے نا وہ ناپسند کرے، اسے کوئی آدمی غصے میں آ جائے، مبغوض سمجھے، ہے نا، ناپسندیدہ سمجھے اور اسے کرنے اور کی طاق میں نہ رہے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، جیسے آج کل ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن الگ ہے، لیکن ان کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کیا ہے کسی کو نہیں پتہ. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں نے بنایا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو انسان اپنے لیے بنائے، اپنے لیے کانسٹیٹیوشن کا جو بھی شق بنائے، جو بھی آرٹیکل بنائے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک آرٹیکل پوری انسانیت کے لیے مفید ہو. نہیں، وہ ایک ملک کے لیے ہو سکتا ہے، ایک وقت کے لیے ہو سکتا ہے، چند صدیوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جو کانسٹیٹیوشن دیا ہے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے مفید ہے، اور اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، اس میں زبان کی قید نہیں ہے، اس میں رنگ اور نسل کی قید نہیں ہے، اس میں پروفیشن کی قید نہیں ہے، اس میں کسی خاندان کے اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ ایسا کریں گے تو ایسا نہیں. یہاں پر صرف اور صرف انسانیت کی بات ہے، یہاں پر صرف اور صرف سچے انسانوں کے لیے فائدے کی بات ہے. تو لہذا ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن میں رد و بدل ہوتے رہتے ہیں، ہے نا، آرٹیکل میں چینجنگ ہوتے رہتی ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے اسے منظور کیا جاتا ہے. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ فلاں ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ آج کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کہنا یا سوچنا یا ایسی رائے رکھنا یہ دائرے اسلام سے مسلمان کو خارج کر دیتا ہے. تو لہذا ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے احکامات کی کانسٹیٹیوشن کی پابندی کریں، لیکن جو چیز بری ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو آپ کم سے کم اسے اپنے دل میں برا جانیں. یہی اسلام ہے نا، اور یہی مطلوب بھی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ سے بہتر کون سا حکم ہے ان قوموں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ کے فیصلے کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ نافرمان ہیں، تو وہ نافرمانوں میں سے ہیں، اور پھر اسے فاسقوں میں سے ہیں، پھر ظالموں میں سے ہیں، یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. تو لہذا اس میں اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے، کوئی بغاوت بغض رکھتا ہے یا عداوت رکھتا ہے یا نفرت رکھتا ہے یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں بھی اظہار کرتا بلکہ اپنے دل میں ناپسندیدہ سمجھتا ہے، تو یہ منافقوں کی علامت ہے. اس لیے کہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقون لکاذبون. کہ منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ اللہ ہی کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. یہ ظاہری طور پہ صرف رسالت کا اقرار کر رہے ہیں،
ظاہری طور پہ مسلمانوں کی طرح عمل کرتے ہیں، ظاہری طور پہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کیا اظہار کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اسلام سے، مسلمانوں سے، رسول سے، قرآن سے اور اللہ سے اور دین اسلام سے انہیں نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ کفر میں ہوتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ ایمان سے نکل چکے ہوتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ اور ایسے ہی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کا شیوہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایماندار ہیں بھائی، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ارے یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے مددگار ہیں، انما نحن مستہزئون، اور رہی بات ہم مسلمانوں کو جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو ایک استہزاء تھا، مذاق تھا بس، اور کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے کئی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ کی اتارے ہوئے احکامات سے ان لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، ایمان ضائع ہو گیا، تو دائرے اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں